قربان جائیں تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کے لائے ہوئے دین متین پر، وہ دین جو حضور نے ہمیں عطا فرمایا، اور وہ اسلام جس کو میں اور آپ مانتے ہیں۔ وہ اسلام صرف گلیوں کی صفائی کی بات نہیں کرتا، صرف محلے کی صفائی کی بات نہیں کرتا، صرف مسجد کی صفائی کی بات نہیں کرتا، صرف سکول کالج اور مدرسے کی صفائی کی بات نہیں کرتا۔ وہ اسلام صرف لباس کی صفائی کی بات نہیں کرتا۔ وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے بندے تجھے خلاق عالم نے اس دھرتی پر اپنا نائب بنایا ہے، اور تو امتی ہے محبوب اعظم کا۔ سو اس نیابت اور اس غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تو نے اس غلامی کو اختیار کر لیا تو اب تیرا لباس بھی پاک ہونا چاہیے۔ جب تو اس غلامی میں آ گیا تو اب تیرا خیال بھی پاک ہونا چاہیے، اب تیرا تصور بھی پاک ہونا چاہیے، اب تیرا جو دیکھنے کا انداز ہے، تیری نظر بھی پاک ہونی چاہیے، اور تیری سماعت بھی پاک ہونی چاہیے، تیری زبان بھی پاک ہونی چاہیے، اور سر سے لے کر پاؤں تک تیرا سارا وجود بھی پاک ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر تیرا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، یہ دین اسلام جوگیوں کا مذہب نہیں ہے، یہ دین اسلام پنڈتوں کا اور راہبوں کا مذہب نہیں کہ جو کچھ پاکیزگی اپنائیں اور بقیہ کو چھوڑ دیں۔ اسلام کچھ کا قائل نہیں، سب کچھ کا قائل ہے۔ اسلام جز کا قائل نہیں، اسلام کل کا قائل ہے۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ کیا تصور آ گیا اور کہاں سے آ گیا کہ جتنی بات تمہاری طبیعت پہ اچھی لگے وہ اپنا لی، بقیہ چھوڑ دی؟ کہا نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ اسلام جزیات کا نہیں بلکہ کل کا قائل ہے۔ اور ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فرمایا لوگوں، کامیاب وہ ہو گیا کہ جس نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے صاف ستھرا کر لیا، جس نے خود کو ہر لحاظ سے پاکیزہ کر لیا، جس نے اپنا ظاہر بھی پاک کر لیا، اپنا باطن بھی پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، وہ پاک ہو گیا، نجات پا گیا اور فلاح پا گیا۔ میں نے عرض کیا یہ جزیات کا مذہب نہیں، جزیات کا دین نہیں، یہ کل کا دین ہے، اور یہ کل کی صفائی پر زور دیتا ہے۔ وہ پنڈت اور راہب اور جوگی جو صرف اندر کی صفائی پہ زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں من میلا ہے تو میلا رہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جوگیوں کے اور پنڈتوں کے اور راہبوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کئی ماہ تک وہ اپنے سر کے بال نہیں کٹواتے، اپنے جسم کے ناپاک بال بھی نہیں صاف کرتے، کیونکہ ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ بس من صاف ہونا چاہیے، ظاہر کیسا بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ بس ظاہر پاک ہونا چاہیے، من کیسا بھی ہے۔ ان کے ہاں نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی نوجوان نسل ساری کی ساری اکثریت براہ روی کی شکار ہو گئی، اور جو صرف من کے قائل تھے کہ من پاک ہونا چاہیے، تن کی خیر ہے، تن جیسا بھی رہے، ان کے ظاہر کی تن کی ناپاکی نے ان کے من کی پاکی کو بھی ختم کر دیا۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو تصورات اور خیالات سے لے کر معاشرے کی گلی کوچوں تک، اور فقیر کی گدڑی اور جھونپڑی سے لے کے بادشاہوں کے محلات تک، اور بشر کے دل کے ارمانوں سے لے کر عقل کے خیابانوں تک ہر چیز کی پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ سبحان اللہ، یہ اسلام ہی ہے کہ جو ہر چیز کو پاک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ کیوں دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام جو ہستی لے کر آئیں، ان کا ظاہر تاجدار کائنات آقا علیہ السلام، ان کا ظاہر اتنا پاک تھا، اتنا ستھرا تھا، اتنا پاکیزہ اور مطہر تھا ظاہر،
کہ زندگی بھر کبھی جسم پر مکھی نہیں بیٹھی۔ ان کا ظاہر اتنا پاک تھا کہ ان کو پسینہ بھی آیا کرتا تھا تو خوشبوؤں کے حلے آیا کرتے تھے۔ ان کا ظاہر اتنا پاک تھا کہ کثافت کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور ان کا باطن اتنا پاک تھا کہ سورج کی روشنی بھی گزر جاتی سایہ نہیں بنا کرتا تھا۔ یا قوم مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے محبوب علیہ السلام اتنا باطن پاک، بولو براز فرماتے تو مشک و عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی تھیں۔ تو یہ پاکیزگیوں کا دین ہے، یہ ستھرائی کا مذہب ہے۔ یہ حکم دیتا ہے کہ ہم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ تصورات اور خیالات سے لے کر گلی کوچوں تک کی صفائی کا اگر حکم دیتا ہے تو فقط اسلام ہے۔ بلکہ آقا علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے میں تکلیف دینے والی کوئی چیز بھی پڑی ہو تو فرمایا کوئی اٹھائے نہ اٹھائے میرے امتیوں، تم ضرور اسے اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا یہ اسلام ہے جس کے دامن میں آ کے تمہیں گلیوں کی صفائی کی بھی تربیت دی ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے اپنے دامن میں تمہیں پناہ دے کے تمہیں ظاہر کی پاکیزگی اور ستھرائی کی بھی تعلیم دی ہے۔ فرمایا گلی میں بھی اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز نظر آئے تو اسے بھی ہٹا دو، اس پر بھی میرا رب تمہیں صدقہ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، گلی میں ایک روڑا پڑا ہے، آپ اٹھا کے اسے سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ گلی میں ایک چھلکا پڑا ہے، ممکن ہے گزرتے ہوئے کسی کا پاؤں سلپ ہو اور وہ گر جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ایسی تکلیف دینے والی چیز گلی میں پڑی ہو تو کیا کرنا ہے، اسے اٹھا کے، سارے نہیں بولے، اچھا چلو آج یہ اسپیکر تو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا، کم از کم آپ ہی اسپیکر کا کام کریں، کیا کرنا ہے، سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اور فرمایا ملے گا کیا اس پر؟ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر، تاجدار کائنات، میں نے عرض کیا یہ پاکیزگیوں کا مذہب ہے اور یہ پاک کرنے والا مذہب ہے۔ محبوب علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنا ظاہر پاک رکھو، اللہ تمہارا باطن پاک کر دے گا۔ تم اپنا ظاہر پاک رکھو، اللہ تمہارا باطن پاک کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام فرماتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ تم اپنا ظاہر پاک رکھو، اللہ باطن پاک کر دے گا۔ باطن سے مراد یعنی اندر کی جو گندگیاں ہیں، غلاظتیں ہیں، مثال کے طور پہ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، جو دلوں میں پنپتی ہے اور پھر انسانی زندگیاں برباد کرتی ہے، اور صرف بات انسانی زندگیوں تک نہیں بلکہ معاشروں تک پھیل جاتی ہے۔ فرمایا تم اپنا ظاہر پاک کرو، اللہ تمہارے دل سے حسد، کینہ، عداوت، بغض، نفرت سب کچھ نکال دے گا۔ ایک معنی یہ فرمایا، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تم اپنے ظاہر کو میل سے دور کر لو، اللہ تمہارے باطن کو میل سے دور کر دے گا۔